بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد وإنک لعلی خلق عظیم صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز دوستو، نوجوان ساتھیوں، یہ میسج دور تک پہنچائیے، کیونکہ آج کے دور میں بڑا اہم میسج ہے، اور وہ کیا ہے؟ حسن اخلاق اور حسن معاشرت، یہ بھی دین کا ایک جز ہے۔ ہم اس کو دین کا جز نہیں سمجھ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے اس پر لاپرواہی برتی جا رہی ہے، اور اس کے نقصانات مسلم معاشرے میں تو ہے ہی، ہمارے برادران وطن تک پہنچ رہی ہے۔ ہمارے اخلاق کی وجہ سے، ہمارے معاملات کی وجہ سے ہمارے برادران وطن اسلام لانے کے بجائے اسلام سے نفرت کر رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسلمان جو عمل کر رہا ہے یہی اسلام میں بتایا گیا، حالانکہ غلط ہے۔ اسلام ایک واحد مذہب ہے، اچھی طریقے سے سمجھیے۔ اسلام ایک واحد مذہب ہے جو ہر لحاظ سے امتیازی مقام رکھتا ہے۔ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، کسی مذہب میں ہر چیز کو الگ الگ کر کے نہیں بتایا گیا، اور اسلام میں بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، والدین کے حقوق، سب کو الگ الگ کر کے بتایا گیا۔ اور مغربی تہذیب جو آج کا دور چل رہا ہے، یہ بالکل اس کے تضاد ہے۔ وہاں بڑوں کا ادب نہیں، چھوٹوں پر شفقت نہیں، والدین کے تعلق سے کوئی احکامات نہیں، پڑوسیوں کے تعلق سے کوئی آئیڈیل نہیں، رشتہ داروں کے تعلق سے کوئی یہ نہیں، اپنا اپنا، یہ ہے مغربی تہذیب۔ اور مسلمان کو اسلام نے اس کے برخلاف میسج دیا، اور ہم اور آپ مسلمان ہیں۔ میرے نبی اخلاق کے اعلیٰ پیمانے کے شخص تھے، اور انہوں نے کر کے اور بتا کر ہمیں متنبہ کر دیا، اور اللہ رب العزت نے متنبہ کر دیا کہ جو شخص نبی کے طریقے کو اپنائے گا وہی کامیاب ہوگا۔ لہذا حسن اخلاق، ہم کیا سمجھتے ہیں حسن اخلاق؟ بہت ادنا چیز، مسکرا کر ملنا، نرمی سے گفتگو کرنا، یہ تمام چیزیں ہیں۔ لیکن علماء فرماتے ہیں حسن اخلاق کا معیار یہ ہے، کوئی تمہیں مار دے اسے معاف کر دو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بدلہ لینے کے در پہ رہتے ہیں۔ کوئی تمہیں گالی دے تم اسے معاف کر دو، بلکہ دعا کرو، کیوں؟ تمہارے نبی کی یہ سیرت ہے اور سنت ہے، اور اسی سے اسلام پھیلا ہے۔ آج یہ تصور نہیں، کوئی ہمیں مار کر دیکھ لے، کوئی ہمیں گالی دے کر دیکھ لے، یہ دونوں چیز تو بہت دور کی بات، کوئی ڈانٹ کر دیکھ لے، دیکھیے میرے تیور کیا ہوتے ہیں، اور اسلام نے میسج نہیں دیا۔ یہ کیا ہے؟ حسن اخلاق، اچھا اخلاق، اچھا معاشرہ۔ اچھا معاشرہ کب بنے گا؟ جب درگزر کی صفت ہمارے اندر ہوگی، معاف کرنے کی صفت ہوگی، تب جا کر اچھا معاشرہ ہوگا۔ آج کیا ہو گیا ہے؟ درگزر کی صفت ختم، معاف کی صفت ختم، اور دھوکہ ختم ہوگا، تب جا کر حسن معاشرت بنے گا۔ جھوٹ ختم کرنا ہوگا، اور سود کھانا، حرام خوری، حرام بولنا،
رف یوز کرنا، ان تمام چیزوں سے جب آپ بچیں گے تب آپ کا صالح معاشرہ، اچھا معاشرہ ہوگا۔ پھر اس میں پارٹ بائی پارٹ ہے، کاروبار کر رہے ہیں، آپ کے یہاں گاہک آیا، گاہک دیکھا مال اور نہیں خریدا، آپ غصہ نہ ہو، یہ حسن اخلاق نہیں، بلکہ اس کو مسکرا کر کہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ٹائم آنا۔ یہ ہے اسلام نے میسج دیا۔ دھکا لگ گیا، آپ اس پر غصہ نہ ہو، بلکہ اس کو کہہ دے کہیں چوٹ تو نہیں لگا، یہ ہے اسلام۔ راستے میں گندگی ہے، اگر جہاں تک ممکن ہو صفائی کر دیا جائے، نہیں کر سکتے 2 روپے دیے اس کو خرچ کرا کے صفائی کر دیں گے، یہ ہے حسن معاشرت۔ آپ کے پڑوس میں لوگ پریشان ہیں، آپ کی ایمانی ذمہ داری ہے، مسلمانوں کو یہ میسج دیا گیا، اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور یاد رکھیے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے بندوں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے، اللہ اس کی نسل میں خیر منتقل فرما دیتا ہے۔ خیر، بھلائی، اور اگر اس کے اپوزٹ شر کے بنتے ہیں تو اللہ اس کی نسلوں میں اس کو تباہی بربادی کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، حسن معاشرت پر بھی توجہ دی جائے۔ میرے نوجوانوں، آپ ہمارے فیوچر ہیں، آپ ہمارے مستقبل ہیں۔ خواتین سے درخواست کیجیے، آپ اخلاق کے ساتھ، نرم گفتگو کے ساتھ، کوئی ٹھیس پہنچا دے، کوئی چوٹ پہنچا دے، کوئی تکلیف دے دے، دل پر نہ رکھے بلکہ معاف کر دیں، اور اس کے یہاں آپ کو اللہ نے دیا ہے تو ہدیہ بھیجا کریں۔ اور کاروباری اعتبار سے آپ حضرات اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، امانت میں خیانت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ دیں، اور دھوکہ دے کر کاروبار نہ کریں، حرام کی طرف نہ دوڑیں۔ یہ تمام چیز حسن معاشرت سے تعلق رکھتا ہے۔ لہذا ہمیں اپنے اخلاق کو بھی بنانا ہوگا، اور ہمیں حسن معاشرت کو بھی اپنانا ہوگا، تب جا کر اللہ رب العزت قرآن میں جو وعدہ فرمائے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے بہتر ہے، جو لوگوں کے لیے بہتر ہوگا، اللہ رب العزت اس پر مہربانی فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ کے واسطے جگہ جگہ اللہ رب العزت نے حسن معاشرت کے تعلق سے اور حسن اخلاق کے تعلق سے مختلف جگہ مختلف انداز میں اپنے بندوں کو سمجھایا ہے، اور میرے نبی نے عملی طور پر سمجھا کر اس زمانے میں کفار و مشرکین جو سخت دل والے تھے ان کے دل کو موم کر دیا صرف اخلاق کے ذریعے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اخلاق نبی والا سیکھا جائے اور اس کو عمل کیا جائے، اور معاشرت نبی والا صحابہ والا معلوم کیا جائے اور سیکھا جائے، اور اس کو لوگوں میں رائج کیا جائے۔ انشاءاللہ ہم بھی سکون سے رہیں گے، اور ہمارے برادران وطن جو ہم سے نفرت کرتے ہیں وہ بھی ایمان میں داخل ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی حسن معاشرت اور حسن اخلاق والا بنائے، آمین۔